وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے انتہائی اہم ملاقات۔ میڈیا کو جاری تصویر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار رسمی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ حالیہ ملاقات میں سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اس عزم کا ادا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگزش نہیں کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مشتبہ خامنہئی زخمی لیکن زندہ ہیں۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا آج ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا، ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیت نہیں رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ وہ 47 سال سے پوری دنیا میں بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ مغربی عراق میں امریکی طیارہ گر کر تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا ہے، عراقی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ مار گرایا ہے۔ طیارے میں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ افغان طالبان اور فتح خوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ قندھار میں تراو دہشت گرد کیمپس، ایئر فیلڈز کی آئل سٹوریج سائٹ، ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایک اور فضائی حملے میں صوبہ پختیا میں شیرناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان کے مطابق امریکی بحری بیڑے کو بحیرہ عمان میں ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں جدید میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور اسے غیر فعال کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایران نے خلیج فارس میں امریکی جہاز سیف سیابی تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، وارننگ نظر انداز کرنے کے باعث امریکی جہاز کو نشانہ بنایا۔ اب نائ ہرمز اور خلیج فارس سے ہماری مرضی کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکے گا۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے جاری۔ قرمش رماد اور خیبر شکن میزائلوں کے 8 ڈرونز استعمال کیے گئے۔ تل ابیب اور ایلات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ایرانی حملے میں عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی ایکٹیوسٹ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ایران نے بھی اسرائیل پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ خامنہئی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کے نام سے جاری ویڈیو میں ایرانی میزائلوں کی 42ویں لہر کو فائر ہوتے دکھایا گیا۔ خطے میں امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔
دشمن کو قیمت چکانا پڑے گی. آبنائے ہرمز بند رہے گی. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی کا پہلا بیان. سپریم لیڈر نے کہا 15 پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. کچھ ممالک میں دشمن کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. امریکی اڈوں سے حملے جاری رہے تو جوابی حملوں کے سوا کوئی چارہ نہیں. ایرانی فورسز نے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا. مشکل وقت میں ایرانی عوام نے ہمیشہ بہتر فیصلے کیے. میرے والد اہلیہ بہن نے شہادت کا رتبہ پایا. آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کے تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے گا. دشمن نے ہمارے سکولوں پر حملہ کیا. دشمن کو ایرانیوں کا خون بہانے کا حساب دینا پڑے گا. عوام کی خدمت کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا. ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا. ایران کا حکومتی ڈھانچہ اب بھی مضبوط ہے. قیادت کی فوری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. امریکی ٹی وی نے انٹیلیجنس رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ایران کا نظام عوام پر کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر شدید بمباری کی گئی. خامنائی کی موت کے بعد مجتبی خامنائی کی قیادت حکومتی استحکام کو تقویت دیتی ہے. سینئر امریکی اور اسرائیلی حکام کا خیال ہے ایرانی حکومت کو فوجی دباؤ کے باوجود تحلیل کرنا آسان نہیں. ایران میں دیرپا سیاسی تبدیلی کے امکانات فی الحال محدود ہیں. ایران کے توانائی ڈھانچے پر تھوڑا سا بھی حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے. ایرانی فوج کا خاتم النبیہ مرکزی ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں انتباہ. ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے ایران کی بندرگاہوں پر حملہ کیا تو سخت رد عمل دیں گے. جوابی کارروائی میں خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر کو آگ لگا دیں گے. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف مجتبی خامنائی کے حکم کے مطابق آبنائے ہرمز بند رہے گی. حالیہ کشیدگی میں حقائق کا علم ہونا انتہائی اہم ہے. ایران کی ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے سے متعلق تجاویز کو مسترد کر دیا گیا تھا. ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق بیانات پر ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر رد عمل. امریکی حکام کو مذاکرات میں تکنیکی معاملات سمجھ ہی نہیں آئے تھے. تیل کی بڑھتی قیمتوں محصولات سے امریکی عوام نہیں کارپوریشنز فائدہ اٹھاتی ہیں. امریکی عوام کے گھروں کو کچل کر کارپوریشنز کو مالا مال کیا جاتا ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی فوری ختم کی جائے. پاکستان کا سلامتی کونسل میں مطالبہ. مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایران سے متعلق اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا فریقین انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں, مزید کشیدگی سے گریز کریں, مستقل جنگ بندی قائم کریں اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں. ایران کے جوہری مسئلے کا پرامن حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. ایرانی جوہری پروگرام پر سفارتکاری کے تعطل نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا. تنازع کا پائیدار حل سفارتکاری کے آزمودہ اصولوں کو اپنانے میں مضمر ہے. پاکستان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہوں. سعودی عرب نے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی فضائی حدود میں داخل 28 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا. ملکی اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے. بحرین نے بھی ایرانی حملوں کی متعدد لہریں ناکام بنا دی. بحرینی ڈیفنس فورس نے بتایا فضائی دفاع نے 114 بیلسٹک میزائلز اور 190 ڈرونز تباہ کر دیے. شہری علاقوں پر میزائل اور ڈرون حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. یو اے ای فضائی دفاعی نظام نے 10 بیلسٹک میزائلز اور 26 ڈرونز تباہ کیے. کامران تیسوری کی چھٹی. نہال ہاشمی گورنر سندھ مقرر. صدر نے وزیر اعظم کی سمری پر دستخط کر دیے. نہال ہاشمی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کراچی پہنچ گئے. اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی نہال ہاشمی کو مبارکباد. کہا امید ہے نہال ہاشمی وفاق صوبے میں ہم آہنگی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے. گورنر سندھ کی تبدیلی پر ایم کیو ایم برہم. وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی. فاروق ستار کہتے ہیں کامران تیسوری کی تبدیلی شہباز شریف حکومت کی سنگین غلطی ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرائم پارٹنرز ہیں. ہمیں ہماری اوقات بتا دی گئی. ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں.
عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت پھر $100 فی بیرل ہو گئی. عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی. امریکی خام تیل WTI کروڈ $96 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے. دس لاکھ بیرل سے زائد کروڈ آئل لے کر 2 جہاز کراچی پہنچ گئے. PNSC کے 2 جہاز فجیرہ سے تیل کی نئی کھیپ لے کر کراچی پہنچے. MT کراچی اور MT شالمار خام تیل لے کر کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں. PNSC کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راس الرا پر موجود. چارٹر جہاز کو آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روک دیا گیا. پاکستان کے اندر پرامن انداز سے یوم القدس، یوم الاقصیٰ، یوم تعظیم حرمین شریفین والاقصیٰ کے ان مختلف عنوانات ہیں، لیکن مقصد ایک ہے اور وہ ہے کہ الاقصیٰ کا تحفظ. پاکستان سمیت کئی ممالک میں آج یوم القدس منایا جا رہا ہے. نماز جمعہ کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی. اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا. سندھ حکومت کا صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں ملک بھر میں یوم القدس جوش و جذبے سے منایا جائے گا. اسرائیل نے فلسطینی نمازیوں پر مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کر دیے. مسجد اقصیٰ کی جانب جو ہاتھ بڑھے گا اسے شیعہ اور سنی مل کر روکیں گے. کراچی میں ایکسپو سینٹر کے قریب ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق. ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 55 سالہ بشیر کے نام سے ہوئی. مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا ڈراپ سین. خالو کو ڈکیتی بول کر 25 لاکھ کا چونا لگانے والا بے نقاب. ڈکیتی کے بڑے واقعے کا مدعی ہی ملزم نکلا. مدعی سعد حسن نے 10 مارچ کو ڈکیتی کی اطلاع دی. پولیس کی تحقیقات میں مدعی سعد نے اعتراف کیا کہ اس نے خالو کو 25 لاکھ واپس کرنے تھے. رقم ادا نہ کرنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا. امریکی ریاست مشیگن میں یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ. حملہ آور مارا گیا. فائرنگ کا واقعہ ڈیٹرائٹ کے قریب ویسٹ بلوم فیلڈ میں پیش آیا. امریکی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور مارا گیا. حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں. لندن میں نامعلوم کار سوار مسلمان لڑکی کو ٹکر مار کر فرار. واقعہ ہیرو مین روے پر پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے مسلمان لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا. کار سوار فرار ہو گیا. تلاش جاری ہے. لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. حالت خطرے سے باہر ہے.